نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اتنا مقدس اور برکتوں والا ہے کہ اللہ والے اور بزرگان دین اس کی آمد کے لیے رویا کرتے تھے اور ترسا کرتے تھے کہ ہمیں مقدس مہینہ کسی طرح مل جائے، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں، اس کے اوقات، اس کے شب و روز ہمیں نصیب ہو جائے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے شدت کے ساتھ، اور اس کے انتظار میں رویا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی اتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو توجہات اور جو نظر عنایت اس مہینے میں ہوتی ہے کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتی۔ اور اس مہینے میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبادت بھی نازل فرمائی الگ سے کچھ خصوصیات کے ساتھ، اور کچھ عبادت کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان چاہتا ہے۔ تو ویسے تو پورے سال ہی امتحان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، پورے سال ہی اپنے بندوں کی وفاداری اور محبت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ امتحان کے لیے خصوصی طور پر مہینہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے روزے رکھوا کر؟ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کے وسائل اور ذرائع دے رہا ہے کہ تم اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، اگر تم میری توجہات کے طالب ہو، اگر تم میری جنت کے طالب ہو تو تم رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا رمضان میں بھوکا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو بھوکا رکھنے میں اور کھانے پینے کو حرام کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے اللہ کے قرب کا اور مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے حج دیا ہے اللہ نے قرآن کریم تلاوت کے لیے اور عمل کے لیے دی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی اللہ نے اسی لیے نازل فرمائے تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو 11 مہینے چیزیں حلال تھی، جن کو کھانا جن کو پینا حلال تھا، اگر میں ایک مہینہ ان کو منع کروں، آیا میرے بندے میرے کہنے پر رکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جانچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ورنہ آدمی کا ذہن گھومتا ہے کہ بھائی یہ تو غیر فطری عمل ہے، غیر فطری عمل ہے، آدمی کو بھوک لگ رہی ہے اور کھا نہیں سکتا، اس کو روک دیا گیا، تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، مصیبت میں ہی تو پتہ چلتا ہے۔ جب آدمی کا پیٹ بھوکا ہوگا، جب آدمی بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں بھوک کے مارے وہ بے چین اور بیکل ہو رہا ہوگا، ایسے وقت میں ہی تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کون ہے اور کون اللہ سے وفادار نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی بار تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے وہاں 40 روزے رکھے، اسی لیے یہودی 40 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اور انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جنگل میں 40 دن کے روزے رکھے۔ نصارہ کے یہاں بھی 40 دن کے روزے ہیں، ہندوؤں کے یہاں بھی، ہندو جو اپنے آپ کو سب سے قدیم مذہب مانتے ہیں ان کے یہاں بھی روزہ ہے جس کو برت کہا جاتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ برہمن بھی 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور جین دھرم کے یہاں تو 40 دن کا ایک روزہ ہے۔ کفار مکہ بھی یوم عاشورہ کے دن کا اسلام آنے سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی بار نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں تقریباً پچھلی امتوں میں سبھی تقریباً امتوں میں روزے کو فرض قرار دیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے روزہ کہ اس امت پر بھی فرض ہے، یہودیوں پر بھی فرض تھا، نصارہ پر بھی فرض تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ اتنا اہم اور ضروری کیوں ہے؟ اور عبادت تو ایسی نہیں ہے، 5 وقت نماز تو پہلی امتوں پر فرض نہیں تھی، حج تو پہلی امتوں پر فرض نہیں تھا، لیکن یہی کیوں فرض ہے؟ یہی پچھلی امتوں میں کیوں تھا اور اس امت میں بھی کیوں ہے؟ اصل میں اس کا مقصد ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو مارے، اپنی خواہشات کو ذبح کرے، میری مرضی کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ پریکٹس کرانا چاہتا ہے۔ پورے سال کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی کے پاس جانا بھی حلال، اور ٹھنڈے مشروبات پینا بھی حلال جائز ہے، بلکہ پینا ضروری ہے۔ رمضان المبارک آ گیا، اللہ نے منع کر دیا، جی چاہ رہا ہے لیکن روزے دار نہیں کھا رہا، جی چاہ رہا ہے لیکن روزے دار نہیں پی رہا، تڑپتی ہوئی پیاس لگ رہی ہے اور تیز دھوپ ہے، گرمی کا روزہ ہے، پیاس لگ رہی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ روزے سے ہے، یہ روزہ نہیں توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پریکٹس کرا رہا ہے کہ دیکھو اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ پاؤ، میرے حکم کے آگے اپنی نفس کو ذبح کر دو، مار دو بالکل۔ جب حلال چیز کو چھوڑ کر اپنے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا تو گناہوں کو تو چھوڑنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ اسی لیے تو ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کو مغلوب کر دینا، اپنے نفس پر غالب آ جانا، اس کا مقصد ہے۔ جب آدمی حلال چیز کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا اللہ کے حکم کے آگے، تو پورے سال حرام کو چھوڑنا تو اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ اور برے کام روزے کی حالت میں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے روزے پر کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے روزے دار کے روزے پر کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کا صاف مفہوم۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ یہ پریکٹس کرا رہے ہیں، ہماری آزمائش کر رہے ہیں۔ تو روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس امت پر بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔
تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے، یا تو یوں کہہ لو سادے سے الفاظ میں، اللہ کا خوف، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ روزے اس لیے رکھوا رہا ہے کہ گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا ہو جائے۔ پورے دین کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تقوی کے لیے، اللہ نے حج فرض کیا تقوی کے لیے، اللہ نے نماز فرض کی تقوی کے لیے، روزہ فرض کیا اللہ نے تقوی کے لیے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب قربانی کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم سے جانور ذبح کروایا جا رہا ہے، تم سے قربانی مانگی جا رہی ہے، کس لیے؟ نہ تو اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے۔ یہاں جب روزے کا ذکر آیا، روزے کی فرضیت کا بیان آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ پریکٹس ہے، ریہرسل ہے، مشق ہے گناہوں کو چھوڑنے کی، نیکیوں سے محبت کرنے کی، گناہوں سے نفرت کرنے کی، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی خواہشات کو ختم کر دینے کی، یہ پریکٹس ہے۔ اور اللہ کی مرضی کے آگے اپنی خواہشات کو ختم کر دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے ہی لیے اللہ نے روزے کو فرض کیے، اور جن لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اگر روزے سے تقوی پیدا ہو گیا، روزے سے آدمی متقی بن گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے، پریشانیوں سے آڑ اور ڈھال ہے، بیماریوں سے ڈھال اور آڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فلا یرفس ولا یجہل، جو آدمی روزے دار ہو تو اس میں گناہ کا کام نہ کرے اور جہالت کا کام نہ کرے، کیونکہ مقصد ہے تقوی پیدا کرنا۔ روزے رکھ کر آدمی برائی کرے گا، جہالت کے کام کرے گا، تو پھر روزے کے مقاصد کیسے حاصل ہو جائیں گے اس کو؟ اور آگے اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ من اجلی، کہ روزے دار کی منہ کی بو جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی بو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ منہ میں بدبو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ خوشبو مانی جاتی ہے، وہ خوشبو کے درجے میں ہے۔ اور مشک سے بھی، مشک ایک اچھی خوشبو سمجھی جاتی ہے، اچھی خوشبو مانی جاتی ہے، لیکن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی روزے دار کی منہ کی بو مانی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، نماز کا ثواب کس سے دلوائیں گے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ حج کا ثواب کس سے دلوائیں گے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کا اور صدقات کا ثواب کس کے ذریعے دلوائیں گے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ کسی بھی تسبیح کا عمل کا جو ثواب ہوگا کس کے ذریعے دلوائیں گے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ خالص میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کا ثواب فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، بلکہ خود اس کا ثواب دوں گا۔
कितनी बड़े सवाब की बात है, कितनी बड़ा वादा है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाकी नेकियों का सवाब मैं फरिश्तों से दिलवाऊंगा, लेकिन रोज़ा खालिसतन मेरे लिए होता है तो मैं ही इसका सवाब खुद दूंगा। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है। जन्नती लोग उससे दाखिल होंगे, रोज़ेदार लोग उससे जन्नत में दाखिल होंगे, कोई और उससे दाखिल नहीं होगा। पहले कोई और दाखिल नहीं हुआ, जब सब रोज़ेदार उसमें से दाखिल हो जाएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जैसे एयरपोर्ट पर होता है ना, एक वीआईपी गेट होता है जिससे आम आदमी नहीं जाता, बल्कि वीआईपी और बड़ा आदमी जाता है, वीआईपी के लिए ख़ास होता है। इसी तरह अल्लाह ने रोज़ेदारों की इज़्ज़त के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका प्रोटोकॉल करने के लिए एक ख़ास दरवाज़ा बनाया है जिसका नाम है बाबुर रैयान। इसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, कोई और दाखिल नहीं होगा। आओ जितने रोज़ेदार थे इस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जब सारे जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, सारे रोज़ेदार जन्नत के अंदर चले जाएंगे, इसको बंद कर दिया जाएगा, कोई और इसके अंदर से दाखिल नहीं होगा। तो रमज़ानुल मुबारक जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपने फ़ायदे के लिए भेजा है, हमारी बख्शिश के बहाने तलाश करना चाहता है, हमारी मग़फ़िरत करना चाहता है, हमारे अंदर तक़वा पैदा करना चाहता है, हमें अपने करीब करना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। इंशाअल्लाह इरादा करेंगे कि न तो खुद रोज़ा छोड़ेंगे, न किसी दूसरे को रोज़ा छोड़ने देंगे घर में से। बाज़ लोग होते हैं कि बेचारे बीमार होते हैं, शुगर का लेवल हाई हो गया, बीपी का लेवल हाई हो गया या ज़्यादा डाउन हो गया, तो बाज़ लोग बीमार होते हैं तो बीमार को छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार भी नहीं, सिर्फ बहाने तलाश करते हैं कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वो सख्त गुनहगार होगा जो सख्त मजबूरी के बगैर रोज़ा छोड़ेगा। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ने लगे। पहले मिंबर पर पाँव रखा तो आपने कहा आमीन, दूसरे पर पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन, तीसरे पर भी आपने फरमाया आमीन। जब नमाज से और खुतबे से फारिग हो गए तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हमने तो आज आपसे एक ऐसा अमल देखा जो पहले कभी नहीं देखा। आप जब पेड़ियों पर और मिंबर पर पाँव रख रहे थे तो आप आमीन आमीन कहते जा रहे थे, तो क्या बात है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिब्राईल मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने चंद लोगों के लिए बद्दुआ की। वो बद्दुआ दे रहे थे और मैं उनकी बद्दुआ पर आमीन कह रहा था। जिनमें से एक बद्दुआ ये भी थी कि हज़रत जिब्राईल कह रहे थे कि बर्बाद हो और हलाक हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत न करा सके। तो मैंने हज़रत जिब्राईल की इस बद्दुआ पर आमीन कहा। बद्दुआ देने वाले हज़रत जिब्राईल और बद्दुआ पर आमीन कहने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाओ इनकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी? तो बग़ैर मजबूरी के जो रोज़ा छोड़ देते हैं तो वो हलाक और बर्बाद नहीं होंगे तो और क्या होगा? उनकी ज़िंदगी से सुकून और चैन ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बग़ैर सख्त मजबूरी के रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मजबूरी होती है, ये तो भाई तक़वे का महीना है, हमारे अकाबिरीन तो इसकी इंतज़ार में रहा करते थे। इसमें इबादत बढ़ा देनी चाहिए। अब ये बात रह गई कि हमें करना क्या चाहिए। एक तो कुरान करीम का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए, कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, जितने चाहे पढ़ ले इतने ज़्यादा। इमाम अबू हनीफ़ा से मनक़ूल है कि वो पूरे रमज़ान में 61 कुरान करीम ख़त्म किया करते थे। एक दिन में पढ़ते थे, एक शब में और रात में पढ़ते थे, एक तरावी में पूरे महीने ख़त्म करते थे। तो 61 कुरान करीम ख़त्म किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर रमज़ान में
قرآن کریم کا دور حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو رمضان سے بڑا تعلق ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن نازل ہوا ہی رمضان المبارک میں، تو ایک تو اس کے اندر تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرے نوافل اور عبادات میں اضافہ کر لینا چاہیے، مثلا تہجد پڑھنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اشراق اور اوابین، چاشت وغیرہ کی جو نوافل ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ تیسرے یہ ہے کہ تسبیحات بھی پڑھے، پہلے کلمے کی تسبیح پڑھ لے، درود شریف کی تسبیح پڑھے، یا استغفار کی تسبیح پڑھے، کوئی سی بھی تسبیح پڑھ لے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ رمضان میں عبادت میں اضافہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ لے اتنا ہی کم ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا رو لے اتنا ہی کم ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں بھوکا رکھنے میں، تراویح میں کھڑا کرنے میں، عبادت زیادہ کرانے میں، قرآن کریم پڑھوانے میں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بلکہ ہمیں معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوگا، اپنے حساب کتاب میں پڑا ہوگا، تو ایک شخص کا معاملہ اٹک جائے گا، ایک نیکی اس کو کم پڑ جائے گی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، تمہاری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کا انتظام کہیں سے کر لو، تمہیں جہنم سے نکال کر میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب وہ یہ سوچے گا کہ بھائی ایک نیکی تو بڑی آرام سے مل جائے گی، میرے والدین ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، یہ ان کے پاس نیکی لینے کے لیے جائے گا۔ لیکن قرآن کریم نے صاف صاف پہلے ہی بتلا دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا، یہ بھی دوستوں کے پاس جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، ایک نیکی کی بھیک مانگے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے، تو ایک اجنبی شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، تم بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ وہ کہے گا کہ یار میرا معاملہ اٹک گیا ہے، ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ یار تم خوش ہو جاؤ، میں اپنی ایک نیکی تمہیں دیتا ہوں، اپنی ایک نیکی اجنبی آدمی دے رہا ہے۔ اب وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، خوش ہوتا ہوا اللہ کے دربار میں دوبارہ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ ایک نیکی کا انتظام ہو گیا، ایک نیکی کا انتظام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اس کو بلا کر لاؤ، کون ہے یہ نیکی دینے والا؟ اس کو بلا کر لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم اس کو ایک نیکی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں جی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں باپ نہیں دینے کے لیے تیار ہے، اولاد ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، تم ایک نیکی کیوں دے رہے ہو؟ وہ اجنبی شخص کہے گا کہ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میرے تو کسی کام کی نہیں، میں تو جانتا ہوں کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کافی نہیں ہے، تو میرا تو جہنم میں جانا طے ہے، چاہے میں اپنے پاس اس ایک نیکی کو رکھوں یا کسی کے حوالے کر دوں۔ تو میں نے سوچا کہ جب میرا جہنم میں جانا طے ہے، ایک نیکی تیرے بندے کو دے دوں، اس کا کام بن جائے گا،
یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج قیامت کا دن ہے، میرے سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، جاؤ تمہاری اس سخاوت کے بدلے میں تو بھی جنت میں جا اور تو بھی جنت میں جا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے لیے ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کرنے کے لیے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ ابھی شروع ہوا ہے، اس کی قدر کر لو، مشقت برداشت کر لو اور روزے رکھو، بغیر سخت مجبوری کے نہ روزے چھوڑو، نہ گھر میں سے کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔